السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ماجد چودھری۔ آج ہم بات کریں گے اس انڈسٹری کے بارے میں جو پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جس کے بغیر پاکستان کی ڈیولپمنٹ نامکمل ہے۔ آج ہم بات کریں گے اس حوالے سے پورے پاکستان میں سب سے جو بڑا مسئلہ اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ ایک عام آدمی بیچارہ جو ہے اس کے پاس اپنے گھر کی چھت ہونی چاہیے، اور اسی پہ ہم نے بات کرنے کے لیے آج اپنے اسٹوڈیو میں انوائٹ کیا ہے ہمارے سب سے پہلے گیسٹ جن کا میں تعارف کراتا چلوں، وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، پاکستان کے مایہ ناز آرکیٹیکٹ جمشید خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اسٹوڈیو میں، اور انہی کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے وقار احمد میر صاحب جو کہ اسلام آباد میں ایک بہت بڑی فرم کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور ان کا ایک اپنا بزنس ہے اور یہ آرکیٹیکچر کے حوالے سے بے شمار ان کی خدمات ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کی ہمارے ملک کے اندر ضرورت ہے کہ جو گولڈن ہینڈ ہیں یہ آگے آئیں اور ملک کی ترقی میں بڑھ کے کردار ادا کریں۔ سب سے پہلے جمشید خان صاحب آپ کو ویلکم۔ ہم آج ایک نیا پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں۔ پاکستان کی ہسٹری میں اس سے پہلے ایسا کوئی پروگرام نہیں ہوا جو کہ پیورلی بلڈنگ انڈسٹری کے اوپر پروگرام ہوگا، اور اس میں بات ہوگی ایک عام آدمی جو بیچارہ گھر بناتا ہے اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ میں جو گھر یہ بنا رہا ہوں اس کی کاسٹ کیا ہے، اور خاص طور پہ جو ڈیزائن کے حوالے سے ہے، اور اس میں بے شمار پیچیدگیاں بھی ہیں، بائی لاز کے حوالے سے بھی بے شمار اس میں مسائل ہیں۔ تو جمشید خان صاحب، ہم سب سے پہلے آپ سے شروع کرتے ہیں۔ سر، جس طرح لوکل میٹیریل اور نیشنل برانڈ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے درمیان میں کیا فرق ہے؟ جی السلام علیکم. تھینک یو سو مچ فرسٹ آف آل ٹو انوائٹ می آن اے شو اینڈ ٹو گیو می اے چانس ٹو ایلیبوریٹ تھنگس اباؤٹ بلڈنگ انڈسٹری اینڈ دا پرابلمس آف دا لے مین ان آر سوسائٹی ان آر سوسائٹی. دیکھیں، بلڈنگ انڈسٹری ایک ایسی چیز ہے جو نہ صرف اس وقت، جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے ایک لے مین کو، ایک عام آدمی کو گھر چاہیے، سر پہ چھت چاہیے، بچوں کے لیے ایک پروٹیکشن چاہیے، بلکہ یہ ہمارے ملک کی جو اکانومی ہے اس کو بوسٹ کرنے کے لیے بھی ایک بہت بڑا ٹول ہے، جس میں ہمارے گورنمنٹ، ہماری اسٹیٹ اس پہ بہت زیادہ کام کر رہی ہے اور کر چکی ہے، بائی لاز کو امپروو کیا گیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک چیز تو ضرور ایسی بھی ہے کہ یہ ہماری جو ری رولنگ آف اکانومی ہے، یا ہمارے جو ری رولنگ آف ہمارے ریسورسز ہیں، اس کے لیے بھی بلڈنگ انڈسٹری بہت ضروری ہے. بلڈنگ انڈسٹری میں امپروومنٹس لانا بہت ضروری ہے، امپروومنٹس آ بھی رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ غریب آدمی جس کو ایک گھر چاہیے، اس کو جو چیز اس وقت سب سے زیادہ ڈسٹرب کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ مہنگائی ایک عام آدمی کے لیے، جو یہ مٹیریلز مہنگے ہو گئے ہیں، جو اس وقت قیمتیں اوپر چلے گئی ہیں، سٹیل کی قیمت اوپر چلے گئی ہے، سیمنٹ کی قیمت اوپر چلے گئی ہے، ان چیزوں کی وجہ سے میں یہ کہوں گا کہ چیزیں بہت پازیٹیو چل رہی تھی، لیکن اس وقت آ کے تھوڑا سا ایک سٹیٹک ہو گئی ہیں بیکاز آف مہنگائی. اور ایک غریب آدمی بھی گھبرا گیا ہے کہ وہ اس نے پلاٹ تو لے لیا تھا یا اس نے گھر شروع کر دیا تھا، لیکن پرائسز چونکہ ڈبل ہو گئی ہیں، اس کے بجٹ کو وہ کراس کر گئی ہیں. تو یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے ہمارے لیے کہ ہم اس پہ کام کریں، اس کو ایز اے ڈیزائنر بھی دیکھیں کہ اس کو کیسے ہم اکانومائز کر سکتے ہیں بلڈنگز کو، اس میں کوئی جدت لے کر آئیں، یا ہم اپنی نیشنل جو برانڈز ہیں، لوکل انڈسٹریز ہیں، لوکل مٹیریلز ہیں، ان کو پروموٹ کریں. دوسری طرف ہم گورنمنٹ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اس کے اوپر جو سٹیل کی پرائسز ہیں، سیمنٹ کی پرائسز ہیں، اس پر تھوڑا ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ چاہیے، کام چاہیے کہ ان کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس ہو کہ کوئی ضرورت سے زیادہ منافع تو نہیں لیا جا رہا. اور اگر وہ ایل سیز تھیں جن پہ انہوں نے را مٹیریلز کو بکنگ کی تھی جو پاکستان میں امپورٹ ہونے تھے، سٹیل ہے اور ڈفرینٹ اس طرح کی چیزیں ہیں، کیا وہ ایل سیز کا ٹائم ختم ہو گیا؟ یہ پرائسز جو کسی انٹرنیشنل پریشرز کی وجہ سے یا انٹرنیشنل ڈیمانڈز کی وجہ سے یہ چیزیں مہنگی ہو گئی تھی، اب وہ شاید ڈیمانڈ کم. جمشید خان صاحب، سر سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. سب سے پہلے تو سر یہ بتائیے گا کہ جب یہ کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے، جو وہ پالیسی جب بنا رہے ہوتے ہیں تو کسی آرکیٹیکٹ کی کیوں نہیں رائے لی جاتی؟ جب آپ یہ ساری دیکھیں بلڈنگ سے وابستہ ہے، آپ کی بے شمار خدمات ہیں، تو آپ جیسے لوگوں کو اپروچ کیوں نہیں کیا جاتا؟ اچھا، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ رائے نہیں لی جاتی، رائے لی جاتی ہوگی، لیکن ہر پروفیشنل کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے.
ایک اپنی اپروچ ہے. ہاں جہاں تک جو چیزیں میں بلڈنگ انڈسٹری میں اور اسپیشلی ملٹی سٹوریز میں ہم الحمدللہ میکسیمم کام کر رہے ہیں, اور ملٹی سٹوریز ہی وہ پروجیکٹس ہیں جو اکانومی پہ بہت ڈائریکٹ اثر انداز ہوتی ہیں. تو اس طرح کی سجیشن اگر گورنمنٹ ہم سے لینا چاہے گی اسپیشلی ان پرسن, تو آئی ایم اویلیبل. جی بالکل سے. جی وقار احمد صاحب, جیسا کہ جمشید خان صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ جو ابھی مسائل ہیں کنسٹرکشن کے حوالے سے, ایک عام آدمی جو بیچارے نے گھر شروع کیا ہوا تھا وہ وہیں پہ رک گیا اس کا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک جو آرکیٹیکٹ ہوتا ہے اس کا کیا کردار ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ آپ ہمیں بتانا پسند کریں گے کہ جو آرکیٹیکٹ ہے وہ ایک جو کوئی بھی آدمی ہے جب وہ گھر کا ڈیزائن کروانے جاتا ہے, گھر بنانے جاتا ہے, تو سب سے پہلے جو ہے وہ نمایاں کردار آرکیٹیکٹ کا ہوتا ہے. تو آپ اس میں کیا بہترین اصلاحات لے کے آ سکتے ہیں اور آپ کا کردار کیا ہے بلڈنگ کے حوالے سے؟ السلام علیکم جی. فرسٹ آف آل ماجد چودھری صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنے پروگرام پہ مجھے انوائٹ کیا جی. میرا نام وقار احمد میر ہے, I'm an architect جی. I'm a principal architect of Architects and Vision Office and also providing services with the Blue Bricks Design Consultant as an architect in Islamabad office جی. دیکھیں جی, آرکیٹیکٹ کا ایک بہت ہی اہم رول ہے. بیسکلی تو پہلے تو ہمارے ملک میں اس طرح نہیں تھا کہ آرکیٹیکچر پروفیشن تو ڈیفینیٹلی تھا, لیکن آرکیٹیکٹس کو اس طرح کی جگہ نہیں پرووائڈ کی جاتی تھی, یا لوگوں کو اویئرنیس نہیں تھی کہ یہ بھی ایک پروفیشن ہے اور آرکیٹیکٹ سے بھی ہم نے کوئی کنسلٹ کرنا ہے یا ان سے کوئی چیز لے کے ہم نے بنانی ہے. لوگوں کو اب لیکن سلو اینڈ اسٹڈی اب آہستہ آہستہ لوگوں میں اویئرنیس آتی جا رہی ہے, اور لوگ آرکیٹیکٹس کو ایز اے پروفیشنل ٹریٹ کرنے لگے ہیں اور ان سے وہ کنسلٹ کرتے ہیں. اسپیشلی لوگوں کو اب یہ بھی سمجھ آنے لگا کہ آرکیٹیکٹ از دا مین کور پلیئر جس نے ان کے پروجیکٹ کو لے کے چلنا ہے اور اس میں جو ہے بہتری اور امپرومنٹس لے کے آنی ہے. بینگ این آرکیٹیکٹ جی, ڈیفینیٹلی ہم لوگ, میں اپنے پرسنل لیول پہ بات کروں تو ہم لوگ جب بھی ہمارے کلائنٹس آتے ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو اس طرح کی وہ ساری سروسز پرووائڈ کی جائیں, ان کو وہ چیزیں گائیڈ کی جائیں, وہ انفارمیشن پرووائڈ کی جائیں کہ جس کی ہیلپ کی بیسس پہ وہ اپنے گھر کو ایک اچھے طریقے سے ڈیولپ کر سکیں, ڈیزائن کروا سکیں, بنا سکیں. اور اس میں ہم لوگ ایز این آرکیٹیکٹ جو ہے وہ ان کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ان ٹرمز آف اس کی پلاننگ, اس کے ڈیزائن, اس کی بلڈنگ, اس کے اکنامکس, اس کی اکنامیکل کنڈیشنز کی اس کو کس طرح سے بہتر کیا جائے. تو ڈیفینیٹلی ایک آرکیٹیکٹ کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے ایک بلڈنگ کو ڈیزائن کرنے میں, اور اس کی فرام دا اسکریچ ٹل دا اینڈ اس کی. وقار صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بائی لاز موجودہ بائی لاز موجود ہیں اس وقت پاکستان کے اندر, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جن بائی لاز کے اندر کوئی چینجنگ کی ضرورت ہے, یا یہ جو بائی لاز ہیں یہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے بالکل عین مطابق ہیں, اس میں کوئی رد و بدل کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ دیکھیے بائی لاز کی جہاں تک تعلق ہے نا جی, ڈیفینیٹلی بائی لاز میں کیونکہ ایک پورے ڈپارٹمنٹس بیٹھتے ہیں اور وہ پورے ان کو اس میں بھی سارے ہمارے ایجوکیٹڈ اور پروفیشنل لوگ بیٹھتے ہیں اور وہ ان بائی لاز کو سیٹ کرتے ہیں. ان بائی لاز کی اب ہم جہاں تک ریزیڈینشیل کی بات کریں اس میں ہمارے پاس پروویژنس ہونی چاہیے. بینگ این آرکیٹیکٹ ظاہری بات ہے ہمیں ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ ہم تھوڑا سا فری اینڈ ہمیں ملے جس میں ہم فریلی ڈیزائنس کو امپروو کر سکیں, لیکن بائی لاز کی وجہ سے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں ریسٹرکٹ کر دیتی ہیں. تو ان ریسٹرکشنس کو فالو ڈیفینیٹلی چونکہ وہ بائی لاز کو ہم نے فالو کرنا ہوتا ہے, تو ان میں اگر فلیکسیبلٹیز تھوڑی سی پرووائڈ کی جائے ڈیزائنرز کو, آرکیٹیکٹس کو, تو وہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے اور بہت ہی بہتر انداز سے جو ہے وہ کریٹیوٹی اس کے اندر شو جی بالکل. جی جمشید خان صاحب, یہ جو ہائی رائز بلڈنگز بن رہی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے کیا مسائل ہیں, اور جو بائی لاز ہیں خاص طور پہ بائی لاز کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی چینجنگ کی ضرورت ہے یا اس کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ یا جو موجودہ بائی لاز ہیں جو ابھی موجودہ حکومت نے اس کے اوپر کوئی بہتری بھی لے کے آئی ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہیں, اس میں کوئی اور چینجنگ کی ضرورت نہیں ہے, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کو صحیح ٹچ کرتے ہیں؟ اور خاص طور پہ جو ہائی رائز بلڈنگ ہے اور جس طریقے سے اور جس ڈیزائن سے بنی ہوئی ہیں, تو کیا وہ انرجی ایفیشینٹ ہیں یا ان میں میکسیمم انرجی کا جو ہم جو نیچرل سورسز ہیں ان کو ہم استعمال کر پا رہے ہیں یا نہیں, اس کے اندر کوئی مزید اصلاحات کی کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں جی, بائی لاز میں امپروومنٹ کی بہت زیادہ گنجائش ہے. اب اس میں آپ کو اسٹیٹسٹکس کے ساتھ بات کروں تو وہ گنجائش کیا ہے. اس وقت جو ایف اے آر فلور ایریا ریشو کی بات کی گئی ہے یا جو الاؤ کیا گیا ہے وہ میکسیمم 1:6 ہے موسٹلی ان اسلام آباد. اس کو امپروو ہونا چاہیے. اس میں ہمیں ہائٹ ریسٹرکشن نہیں ہے لیکن ایف اے آر بہت کم ہے, جس سے پلاٹ کی پرائس بہت زیادہ ہے اور اس کے اوپر فیزیبلٹی ڈیولپ نہیں ہو پاتی بلڈر کی.
اس کو ریکنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ بہت سے ایسی ڈیٹیلڈ بائی لاز ہیں جس کو امپروو ہونے کی ضرورت ہے. فار ایگزامپل میزانائن فلورز. اس وقت میزانائن فلور صرف گراؤنڈ فلور پہ الاؤ کیا جاتا ہے, 1/3 آف دا ٹوٹل فلور. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ماڈرن ورلڈ ہے اور آپ کو یہ باقی فلورز پہ بھی الاؤ کرنا چاہیے میزانائن. ضروری نہیں ہے کہ گراؤنڈ پہ ہی میزانائن ہونا چاہیے. ہم اگر 10ویں فلور پہ جا کے ہماری بلڈنگ یا فیسیلیٹیشن بہتر ہو جاتی ہے میزانائن دینے سے تو اس کو الاؤ کرنا چاہیے. اسی طرح سے کلیئر ہائٹ آف دا فلور کہ آپ کہتے ہیں کہ 14 فٹ ہونی چاہیے. دنیا کہاں سے کہاں چلے گئی ہے. آپ کو سروسز کے لیے آپ کو ایٹ لیسٹ 3 فٹ ریکوائرڈ ہے جگہ جہاں سے آپ کے پائپ گزر رہے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, یعنی کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ 10 فٹ اس کی ہائٹ ہوگی تو اس کے اندر جو سروسز جو پائپس وغیرہ گزریں گے تو ان کے پیچھے سپیس آفٹر سیلنگ جو ہے اس کی سپیس کم ہو جائے گی. وہ تو آپ کا 8 فٹ کا جو ہے جو فنشنگ جو آپ کی آئے گی جب فنش آپ کر لیں گے تو اس میں 8 فٹ آپ کی ہائٹ بچے گی. اس کے اندر تو وہ دیکھیں وہ کنسپٹ ریزیڈینشل یا کمرشل جو ماڈرن بلڈنگز ہے وہ تو کبھی آ ہی نہیں سکتا. دیکھیں ماجد صاحب, یہ تو 2-3 باتیں ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ بات کی ہے. اسی طرح بائی لاز میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ایز اے پروفیشنل میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ریکنسیڈر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ایک چھوٹی سی بات میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں کہ ہمیں اکثر ہوٹل کسی بھی ملک میں ٹورزم کے لیے بہت ضروری ہیں, اور ہوٹلز اگر نہیں ہوں گے تو آپ ٹورزم کو نہیں پروموٹ کر سکتے. کسی ٹائم پہ گورنمنٹ نے کچھ پلاٹس کو ایلوکیٹ کر دیا کہ یہ ہوٹلز کے پلاٹ ہیں. اس کا مطلب یہ تھا کہ ایٹ لیسٹ 5-10 ہوٹل ضرور بنے شہر میں. لیکن اس وقت پرابلم یہ آ رہی ہے کہ جو کمرشل پلاٹس ہیں وہاں پہ ہوٹل کے اگر ہم 2 سے 3 فلورز دینا چاہتے ہیں تو وہ بنانے کی اجازت ہی نہیں ملتی, اور کہا جاتا ہے کہ جی یہ پلاٹ ہوٹل کے لیے نہیں ہے. میں یہ اکثر یہ ڈیبیٹ کرتا ہوں کہ وہ تو گورنمنٹ نے اس لیے کیا کہ کم از کم 10 ہوٹل تو بنے پورے کیپٹل میں. جی بالکل, اس وقت کمی تھی ہوٹل کی جو ابھی بھی. تو اب اگر لوگ ٹورزم کی طرف جا رہے ہیں اور بزنس فیزیبلٹی ان کو الاؤ کر رہی ہے, اور دنیا کے بہت سے 2 سٹار 3 سٹار 4 سٹار ہوٹلز نیشنل برانڈز پاکستان میں مزید ایکسپینڈ ہونا چاہ رہے ہیں, تو ان کے لیے یہ ریسٹرکشن سوٹ نہیں کرتی بائی لاز میں. تو اس طرح کی بہت سی باتیں ہیں جس کو کبھی ڈیٹیل میں اگر آپ کہیں گے تو میں رائٹنگ میں بھی دے سکتا ہوں, اور اگر کوئی آفیشیل میرے سے ڈائریکٹلی اس پہ کوئی ان پٹ لینا چاہیں تو آئی وڈ لو ٹو ورک آن اٹ. بات سوری آپ کو انٹرپٹ کریں, ہم ہاؤسنگ منسٹر کو ابھی ٹیلی فون لائن پہ کوشش کریں گے اس کو لینے کی, تو اس میں ڈائریکٹلی آپ کی جو وائس ہے ہم کوشش کریں گے وہاں تک پہنچے حکمران جو والا ہے ہمارے, تو تاکہ جو یہ مسائل ہیں خاص طور پہ جو بندہ انویسٹر پاکستان میں انویسٹمنٹ لے کے آتا ہے, خاص طور پہ ہمارے اوورسیز پاکستانی جن کی ترجیحات ہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ میں نے میکسیمم جو دیکھا ہے ہمارے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں 75-80% ایسے لوگ ہیں جن کی انویسٹمنٹ یا تو ہائی رائز بلڈنگز کے اندر ہوتی ہے یا ریزیڈینشل گھر کے اندر ہوتی ہے, تو یہ کم از کم جو انویسٹمنٹ ہے وہ مزید آ سکے. اسی طرح پنجاب کے بائی لاز ہیں جس میں ایک بہت بڑی مسٹیک ہو رہی ہے, جو سٹارٹنگ میں جب بائی لاز کی نئی ترجیحات یا نئی ماڈرن بائی لاز آئے ہیں اس کے بعد پھر یہ ریزولوشن ڈیولپ کیے گئے ہیں جس میں ڈیمیجنگ کیا ہوگا, ہمارا کلچر ہوگا اور آنے والی بلڈنگز ہماری کنجسٹڈ ہو جائیں گی. وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ سرکولیشن ایریاز جو پہلے ایف اے آر کا حصہ نہیں تھے ان کو ایف اے آر کا حصہ بنا دیا گیا. اسی طرح آپ کا سروس فلور ہے جہاں پہ تمام اکوپمنٹ ہوتا ہے, اے سی کے یا ایچ وی اے سی کے, آپ کے چلرز جنریٹرز وہ سروس ایریا میں دیے جاتے تھے, وہ آپ کے کورڈ ایریا ایف اے آر کا حصہ نہیں ہوتے تھے. اب اس کو بنا دیا گیا. اس سے کیا ہوا, ایک ڈیولپر کی فیزیبلٹی کم ہو گئی. جب کم ہوئی تو خریدار کے لیے پرائس بڑھ گئی. جی سر, اس کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے گورنمنٹ کو کیا مفاد ہے, کس وجہ سے یہ الاؤ نہیں کیا؟ مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ کے جو ہائی آفیشلز ہیں ان تک یہ بات ہی نہیں پہنچتی. یہ ڈائریکٹر لیول پہ ایک اتھارٹی میں یہ ڈیسیژن ہو جاتا ہے, اور جس کا امپیکٹ آنے والے کئی سالوں تک, بلکہ کہیں تو کئی ڈیکیڈز تک ایک سوسائٹی کو بھگتنے پڑتے ہیں. اور بلڈنگ سینکڑوں سال رہتی ہے یا کم از کم 100 سال رہتی ہے, تو 100 سال تک لوگ تنگ سیڑھیوں اور تنگ گلی کوریڈورز میں اپنا آپ زندگی کو گزاریں گے. اس چیز کو خدا را سمجھیں
کہ آپ یہ سرکولیشن ایریا جن میں سیڑھیاں آتی ہیں, جن میں کوریڈورز آتے ہیں, ان کو ایف اے آر کا حصہ مت بنائے. اور بلڈنگ کی بہتری ہے کہ سروس فلورز دیے جائیں ملٹی سٹوریز میں, اس کو بھی ایف اے آر کا حصہ مت بنائے. اس طرح سے بہت سی چیزیں ہیں جب آپ اس پہ, چونکہ ہم پریکٹیکلی انوالو ہیں, ہم پریکٹیکلی بلڈرز کے ساتھ بلڈنگز کو ڈیزائن بھی کر رہے ہیں, ڈیولپ بھی کروا رہے ہیں, تو ہمارے پاس جو ایشوز ہیں, پرابلمز ہیں, وہ تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں. جو ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کا یا جو بھی ہماری اتھارٹیز ہیں ان کا جو ویژن ہے اس میں کہیں پہ کوئی ایسی چیزیں ہرڈل کریٹ کر رہی ہیں یا آنے والے وقت میں ایک شرمندگی کا باعث بن سکتی ہیں کہ یار یہ کیا ریزولوشن پاس ہو گیا. تو وی آر ہیئر ٹو کنوے دا ٹروتھ اور دا ایکچوئل پکچر آف دا بائی لاز. جی بالکل. جی وقار احمد صاحب, جیسا کہ تیزی کے ساتھ پاکستان میں ماڈرن کنسٹرکشن ہو رہی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ماڈرن کنسٹرکشن کے اندر کن مسائل کا سامنا ہے؟ جب آپ ماڈرن کنسٹرکشن آپ دیکھتے ہیں, چائنا کی طرف آپ دیکھتے ہیں, یو اے کی طرف جہاں پہ انفراسٹرکچر بنا ہے, اور ہم جب پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ہمیں کن چیزوں کا یہاں پہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے, کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ دیکھیے جی, فرسٹ آف آل میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا جو ہمارا پرابلم ہے وہ ہے ہمارا مہنگائی کا سب سے بڑا ایشو ہے. ہم یہاں پہ اگر ہم انٹرنیشنل سٹینڈرڈس کی بات کریں یا ہم انٹرنیشنل مٹیریلز کو امپورٹ کرنے کی بات کریں یا انٹرنیشنل چیزوں سے انسپریشنز لے کے اگر پاکستان میں ہم اس آرکیٹیکچر کو امپروو کرنے کی کوشش کریں, تو وہاں پہ ہم سے سب سے بڑا جو پرابلم فیس کرتے ہیں وہ ہوتا ہے ہمارا اکانومی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. ہماری جو پرائسز ہیں وہ اس طرح سے کنٹرول پرائسز نہیں رہتی, کبھی بھی اسٹیبل پرائسز نہیں ہوتی. تو وہ پرائسز کا اسٹیبلٹی نہ ہونے کی وجہ سے ہم بہت سارے مٹیریل جو امپورٹ کرنا چاہتے ہیں, جو یہاں پہ بنانا چاہتے ہیں, وہ اس طرح سے نہیں کر پاتے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم یہاں پہ بہت ساری چیزوں پہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور اس طرح کی ہم چیزیں ڈیولپ نہیں کر پاتے. تو آئی گیس میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ امپورٹ اور جو پرائسز ان کی اسٹیبلٹی کا ہے, تاکہ ان چیزوں کو اگر اسٹیبل کیا جائے تو بہت ساری انٹرنیشنل مٹیریل. تو ہم سوری سر, اس میں نیشنل برانڈ کو ہم کیوں نہیں وہ لے کے آتے, ہم ان کو کیوں نہیں پروموٹ کرتے, ان کو اچھی سہولیات دی جائے؟ میں سر اس میں جو آپ نے پہلا کوشچن کیا ماڈرن کنسٹرکشن, اس میں کچھ وقار صاحب نے بات کی اس کو تھوڑا سا آگے لے کے چلوں گا. سب سے پہلے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ڈرائی کنسٹرکشنز کو پروموٹ کریں مارکیٹ میں. ڈرائی کنسٹرکشن کیا ایک ویٹ کنسٹرکشن ہے, ایک ڈرائی کنسٹرکشن ہے. ویٹ کنسٹرکشن میں آپ پانی کو استعمال کرتے ہیں, اور کنسٹرکشن میں آپ دنیا کی جتنی کتابیں یا گوگل پہ جا کے دیکھ لیں, کنسٹرکشن کے لیے جو پانی استعمال کیا جاتا ہے وہ لکھا گیا کہ ڈرنکیبل واٹر. ڈرنکیبل واٹر کے بغیر آپ کنسٹرکشن نہیں کر سکتے, آپ سیمنٹ اسٹیل کی اسٹرینتھ گین ہی نہیں کر سکتے. تو آپ جب بڑے ملٹی سٹوری بلڈنگز بناتے ہیں, ایک 10 مرلے کا گھر بنانے کے لیے آپ کو کم از کم 1000 ٹینکر چاہیے پانی, 1000 ٹینکر 1000 ٹینکر پانی چاہیے, اور وہ ڈرنکیبل واٹر چاہیے. آپ یہاں سے اندازہ لگائیں, کیورنگ چاہیے آپ کو, مکسنگ کے لیے چاہیے, اور کیورنگ میں پھر چھتوں پہ بہت زیادہ پانی ریکوائرڈ ہوتا ہے. یو کین ناٹ امیجن. ہم کبھی بھی کنسٹرکشن میں اس ایکسپینڈیچر یا اس ریسورس کو, اسپیشلی پہلے ریسورس کہنا چاہیے جو نیچرلی ہمیں ملا, ہم اس کے ضائع ہونے کی طرف سوچتے ہی نہیں ہے کہ بلڈنگ بنانی ہے, پانی کا کیا ہوگا, پانی ڈرنکیبل یوز ہوگا, وہ پانی ہم ضائع کر دیتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ اس وقت بھی ایک ایسا بائی لا بننے کی بہت اشد ضرورت ہے کہ پورے پاکستان میں واٹر بیسڈ چلرز کو بند ہو جانا چاہیے. ایک مال جس کا ایک فلور اگر 1 لاکھ اسکوائر فٹ کا ہے اور اس کے 4 فلورز ہیں, تو وہ ڈیلی کم از کم 2 لاکھ گیلن پانی ہوا میں ایویپوریٹ کر دیتا ہے. 2 لاکھ گیلن کا مطلب ہے کم از کم 1 لاکھ فیملیز, 1 لاکھ فیملی, یعنی یہ اتنا زیادہ پانی ویسٹ ہو رہا ہے. اور اس کی طرف توجہ, یہ میں نے جسٹ ایک بات میں آپ کو ایک اسٹیٹسٹک دیے, فگرز دیے. میں بات کر رہا ہوں ڈرائی کنسٹرکشن. ڈرائی کنسٹرکشن کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے. سر ڈرائی کنسٹرکشن کیوں نہیں پروموٹ کر پائے؟ اس میں سوری آپ کو قطع کلامی کی معذرت, ابھی تک ہم کیوں نہیں, کیا اس کی اویئرنیس نہیں ہے؟ جی اویئرنیس نہیں ہے, اویلیبلٹی نہیں ہے. کاسٹ افیکٹو ہے, یہ اتفاق کی بات ہے کہ یہ کاسٹ افیکٹو ہے. جی جب آپ ڈرائی کنسٹرکشنز کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کی سٹیل کی کوانٹٹی کم ہو جاتی ہے, اس میں آپ کا پانی کا استعمال بہت کم ہو جاتا ہے, آپ کا ٹائم بچ جاتا ہے, آپ کے بہت سے ریسورسز, پلاسٹر نہیں ہوتا, پینٹ پہ سے پہلے ہونے والی وال پروٹین نہیں ہوتی,
اور یہ انڈسٹری میں میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، ہاؤسنگ منسٹر اگر ہمارے ساتھ آن لائن آتے ہیں، کہ گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں اس انڈسٹری کے لیے سبسیڈائزڈ جو ہے میتھڈ دیے جائیں، پالیسیز دی جائیں، تاکہ ہم ڈرائی کنسٹرکشنز کو بہت تیزی سے اپنے ملک پہ اپلائی کریں. کل یہ نہ ہو کہ ہم ہائی رائز کے بلڈنگز میں پانی کی کمی کر بیٹھیں. جی بالکل، آپ کے اسی پلیٹ فارم سے ہم پرائم منسٹر صاحب کو ریکویسٹ کریں گے کہ اگر جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ ڈرائی کنسٹرکشن میں ایک جو کیورنگ سے لے کے جتنا پانی ویسٹ ہوتا ہے، ایک تو وہ آپ کا پانی کا ضیاع جو ہے وہ ہونے سے بچ جائے گا، اور دوسرا یہ ہوگا کہ جو آپ کی کاسٹ ہے، جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں پینٹ کا، پلاسٹر کا، باقی ساری چیزوں میں آپ کو وہاں پہ سیونگ ہو جائے گی. تو ناظرین یہاں پہ ہم نے جانا ایک وقفے کی طرف، وقفے کے بعد دوبارہ ہم حاضر ہوتے ہیں. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے سے پہلے جیسے بات ہو رہی تھی کنسٹرکشن کے حوالے سے وقار صاحب سے، ابھی ہم نے ناظرین کوشش کی ہاؤسنگ سے ریلیٹڈ منسٹر طارق بشیر چیمہ صاحب کو تو ٹرائی کی کال پہ، لیکن وہ ہمارے ساتھ بدقسمتی سے موجود نہیں ہیں. ہم نے 2-3 دفعہ ٹرائی کی، پروڈیوسر صاحب نے بلکہ کال ملائی تو وہ اس وقت میرا خیال ہے کہ کہیں بیزی ہیں یا مصروف ہیں. لیکن اگر نیکسٹ ہم کوشش یہ کریں گے کہ ان کو بھی پروگرام میں انوائٹ کریں، اور باقاعدہ جو ہمارے یہ مسئلے ہیں جو ہاؤسنگ سے ریلیٹڈ جتنے بھی بائی لاز کے اندر ہیں اور بے شمار ایسے مسائل ہیں، ان کو ان تک پہنچایا جائے اس پلیٹ فارم سے، تاکہ ان کے نالج میں ہو. اور خاص طور پہ پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب نے جس طرح فرمایا تھا کہ میں 50 لاکھ گھر ایک عام آدمی کے لیے بناؤں گا، اور ہاؤسنگ سے ریلیٹڈ ایسے لوگوں کی خدمات لی جائیں کہ آپ کی کنسٹرکشن جو ہے وہ اس کی جو کاسٹ ہے، آپ دیکھیں گھر بنانا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے، کاسٹ کس طرح ریڈیوس کی جائے گی اور اس کے اندر کس طرح بہتری لائی جا سکتی ہے. جس طرح جمشید خان صاحب نے کہا کہ پانی جو ہے وہ ایک جو کمرشل بلڈنگ ہے اس کے اندر ہمارا کتنا پانی ضائع ہو رہا ہے، وہ 1 لاکھ فیملی اس سے جو ہے وہ آپ کی اکاموڈیٹ ہو سکتی ہے. تو ہماری توجہ اس طرف کیوں نہیں ہے؟ بجائے ہم اپنے سیاسی زبانی خرچ پہ کام کرتے رہیں، ہمیں ان ایسے لوگوں کو انوائٹ کرنا چاہیے، ایسے سیمینارز منعقد کرنے چاہیے. اور اس پلیٹ فارم سے میری یہ کوشش ہے کہ حکام بالا تک ہماری آواز پہنچے. جی جمشید صاحب، ہم نے کوشش کی کہ آپ کے ہاؤسنگ منسٹر جو ہے وہ لائن پہ آپ کی جو بات ہے ہم ان تک پہنچائیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارا رابطہ نہیں ہو پایا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو حکام بالا ہیں، کیا وہاں تک یہ آواز پہنچتی نہیں، اس سے پہلے ہی دبا دی جاتی ہے، یا ان کے نالج میں ہے وہاں پہ یہ ایسا کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی جاتی، وہاں پہ ان کے اپنے مسئلے بہت زیادہ ہیں کہ اس کی طرف توجہ دی جائے؟ دیکھیں جی، چونکہ ہم پریکٹیکلی چیزوں میں انوالو ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان کے ساتھ ان لوگوں سے انٹریکشن بھی ہوتی ہے. طارق صاحب سے میری انٹریکشن ابھی تک اتفاق سے نہیں ہوئی. جو اصل مسئلہ ہے وہ کمیونیکیشن گیپ ہے. ایسا نہیں کہ یہ لوگ کام نہیں کر رہے یا کرنا نہیں چاہتے، لیکن دیکھیں دے آر ناٹ دا ایکسپرٹس آف اے پرٹیکولر اسپیسیفک فیلڈ. وی آر دا ایکسپرٹس ہو کین گائیڈ، ہو کین گیو ایڈوائزز. تو وی وانٹ ٹو شیئر آر آئیڈیاز ٹو دیم، بٹ دیر از اے کمیونیکیشن گیپ. اور اس کمیونیکیشن گیپ سے ہوتا کیا ہے کہ وقت تو گزرتا جا رہا ہے اور امپروومنٹس یا تو بہت سلو ہیں یا نہیں ہیں. تو میری یہی گزارش ہوگی کہ اگر یہ آواز میری ان تک پہنچتی ہے یا آپ کے پلیٹ فارم سے ادھر تک میرا میسج جاتا ہے، تو آئی ایم اویلیبل. وی آر ہیئر ٹو ورک فار دا سوسائٹی والنٹرلی. اور میں ایسا نہیں کہہ رہا، پاکستان ریلوے کو میں نے بہت سا کام کر کے دیا اور والنٹرلی کر کے دیا کہ یار چلیں، کوئی تو ملک کا ادارہ اگر آرکیٹیکچر کی ان کے بہت سی لینڈز ایسی ہیں جو بہت ویکنٹ پڑی ہوئی تھی، اس کو ڈیولپ کر کے ان کو کہ یہاں یہ ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، ادھر اسکول بن سکتا ہے، یہاں پہ ہوٹل بن سکتا ہے، یہاں پہ آپ کا ایک مال بن سکتا ہے، یہاں مارکیٹ بن سکتی ہے. یہ ساری چیزیں ہم نے ان کو ڈیولپ کر کے دی. اور اسی طرح وی آر ہیئر فار دا پاکستان کو جب بھی ہماری ضرورت ہے، ظاہری بات ہے جو بھی گورنمنٹ ہے اس کے جو بھی آفیشلز ہیں، ہائی آفیشلز ہیں یا منسٹری میں کوئی منسٹرز ہیں، وی آر اویلیبل. اور اس کمیونیکیشن گیپ کو ختم کیا جائے. پاکستان میں لوگ ہیں جو دنیا میں جا کے جب ایڈوائزز دیتے ہیں اور وہ وہاں کی چیزیں مسائل ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو ہمارے پاس لوگ ہیں، میرے جیسے اور بہت سے لوگ ہوں گے جو کام کرنا چاہتے ہیں، جن کے پاس آئیڈیاز ہیں، جن کے پاس نالج ہے، ایکسپیرینس ہے، اسٹیٹسٹکس ہیں. So whenever they want, we can sit together and we would love to share our ideas and how to improve the
situation. سر میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو بلڈرز کا رول ہے اس وقت وقاص صاحب، کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کنسٹرکشن ہے، آرکیٹیکٹ نے تو ایک اپنا کام ظاہر بات ہے ڈیزائن کے حد تک آپ کو دے دیا، تو بلڈر کا اس کے اندر کیا رول ہونا چاہیے اور کس طریقے سے بلڈر رول ادا کر سکتا ہے؟ لیکن یہ بلڈنگ کنسٹرکشن انڈسٹری میں بلڈرز کا اور ڈیولپرز کا ایک بہت اہم کردار ہے ڈیفینیٹلی، چونکہ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اوورسیز جتنے بھی لوگ ہیں ان کا بہت بڑا کردار ہے، چونکہ وہ اس میں انویسٹمنٹس لے کے آتے ہیں. بلڈر جو ہے وہ اپنی بہت بڑی اماؤنٹ، بہت بڑا چنک جو ہے وہ انڈسٹری کے اندر لے کے آتا ہے، بلڈنگ انڈسٹری کے اندر، اور ڈیولپمنٹ اسٹارٹ کرتا ہے، لینڈ پرچیزنگ کرتا ہے، اس کو ڈیولپ کرتا ہے. ہمارے پاس بہت ساری ایسی ہاؤسنگ سوسائٹیز کی ایگزامپلس موجود ہیں جنہوں نے ابنڈنٹ ایک لینڈ کو جو ہے وہ ڈیولپ کیا اور اس کو مطلب چار چاند لگا دیے، تو اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کا روزگار جنریٹ ہوا. تو بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا ڈیفینیٹلی ایک بڑا اہم کردار ہے، اور ان کو گورنمنٹ لیول پہ بھی میں بھی ریکویسٹ کرتا ہوں سرکار سے بھی کہ ان کو سپورٹ کیا جائے، ان کو سبسڈیز پرووائڈ کی جائیں، ان کو ڈفرینٹ لیول کے اوپر جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے، تاکہ وہ اس طرح کی نئے پروگرام، نئے جو ہے ہاؤسنگ سوسائٹیز یا اس طرح کے نئے جو پروجیکٹس ہیں وہ لانچ کریں. ان کی لانچ کرنے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے نئے روزگار کھلتے ہیں، بہت ساری اسکل لیبر، ان اسکل لیبر کو بہت زیادہ کام ملتا ہے، اور لوگوں کو اس طرح نوکری کے مواقع ملتے ہیں، وہاں سے بہت زیادہ ریونیو جنریٹ ہوتا ہے. تو ڈیفینیٹلی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا ایک بہت بڑا اہم کردار جو ہے وہ ہماری سوسائٹی کے اندر ہے اور بزنس کمیونٹی کے لیے ہے، جن کو دیکھنا بھی بہت ضروری ہے اور ان کو سپورٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے. جمشید صاحب، جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ مہنگائی بالکل اوپر چلی گئی ہے، ایک دم سے چیزیں مہنگی ہونا شروع ہو گئی ہیں، تو جس بلڈر نے بیچارے نے اب ایک یونٹ آج سے 6-7 ماہ پہلے وہ سیل آؤٹ کیا 10 ملین کا، میں فار ایگزامپل آپ سے بات کر رہا ہوں، تو ابھی اس کی جو پرائس ہے وہ 20 ملین تک پہنچ گئی ہے، تو وہ کس طریقے سے یہ چیزیں مینیج کر پائے گا؟ اور اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو یہاں پہ سبسڈیز دینی چاہیے، ان کو بینکنگ جو سسٹم ہے وہ آسان کرنا چاہیے ان کے لیے؟ جی، اس میں گورنمنٹ کو آنا پڑے گا اس میٹر میں، بیکاز یہ ایک بہت سینسٹیو اینڈ کریٹیکل ایشو بنتا جا رہا ہے کہ بہت سے بلڈرز ایمنیسٹی کی اسکیم کی وجہ سے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا کے انہوں نے مہنگے پلاٹس لیے، بلڈنگ سٹارٹ کی، اور ابھی بلڈنگ نے 4 سال چلنا تھا اور پہلے ہی سال میں ان کا جو کنسٹرکشن کاسٹ ہے وہ دگنی ہو گئی. یعنی آج سے 1 سال پہلے اگر سٹیل 91,000 92,000 کا تھا، اب وہ 200,000 کو ٹچ کر گیا. تو یہ چیزیں اگر گورنمنٹ اس میں انوالو نہیں ہوگی تو اس میں عام آدمی بھی خراب ہوگا، اور وہ ہمارا برین، وہ ہمارا بلڈر جو اپنی انویسٹمنٹس لے کر آیا تھا، نو ڈاؤٹ ایوری ون از ڈوئنگ اے بزنس بٹ آن اے پازیٹیو وے، تو اس بیچارے کو آپ ہالو کاسٹ نہ کرا بیٹھے ان سب کو. تو میں یہ کہوں گا کہ اس پہ گورنمنٹ کو ان پٹ دینی ہوگی، کچھ پالیسیز ڈیولپ کرنی ہوگی، ادروائز ایک کیوس ڈیولپ ہو سکتا ہے کہ ایک بلڈر، سمپل سی بات ہے کہ ایک بلڈر نے اگر 8,000 روپے اسکوائر فٹ پہ اپنا اپارٹمنٹ سیل کر دیا تھا آج سے 7-8 ماہ پہلے، اور اس کی کنسٹرکشن کاسٹ ہی 7-8 ہزار روپے ہو گئی ہے، تو لینڈ کاسٹ تو ابھی ایڈ ہی نہیں ہوئی، مارکیٹنگ کاسٹ تو ابھی ایڈ ہی نہیں ہوئی، تو وہ کیا اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے لیے اپنے بقایا ایسٹس بیچ دے گا یا نیب کے پاس چلا جائے گا؟ تو یہ بلڈر کا قصور نہیں ہے، بلڈر اس وقت پرابلم میں ہے، بلڈر اس وقت مشکل میں ہے. تو اس چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو سپورٹ کرنی چاہیے بلڈر کو، اور ان چیزوں کو بڑا سیریسلی اور بہت ہنگامی اور بنیادوں پہ پرائرٹائز کر کے دیکھنا ہوگا. نہیں جمشید صاحب، جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ اگر وہ وقت پہ ڈلیور نہیں کر پائے گا تو جو میکسیمم اس میں جو یونٹ پرچیز کیے ہوئے ہیں، کافی لوگوں سے ہم نے جب بات کی تو اوورسیز پاکستانی ہیں، ان کا ٹرسٹ لیول تو پہلے ہی وہ جس طرح سمجھتے ہیں تو وہ تو مزید بریک ہو جائے گا. اور اس میں یہ چیز ہے کہ اگر ٹائملی وہ نہیں کر پائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ ود آؤٹ پروفٹ، جس طرح آپ نے کہا کہ لینڈ کی اس کے اندر جو ہے نا وہ ایڈ نہیں کیا ہوا، تو وہ کس طریقے سے وہ کر سکتا ہے؟ بینک جو ہے، جب آپ بینک کے پاس جاتے ہیں تو وہ سب سے پہلے کہتا ہے کہ آپ ہمیں کیا دیں گے، آپ کے پاس کتنے ایسٹ ہیں، اس پہ اگر بالفرض آپ کا ہے 20 بلین کا ہے، 10 بلین کا ہے، جو بھی آپ کی پراپرٹی ہے، وہ کہتا ہے کہ اس کے اوپر میں آپ کو 2 بلین یا 3 بلین آپ کو میں دے دیتا ہوں، لیکن اس کے سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ ہمیں کیا دے رہے ہیں.
دیکھیں جو بلڈرز ہے اس نے تو اپنی جمع پونجی ساری بیچ کے اس پلاٹ پہ اس کنسٹرکشن پہ لگا دی, وہ بیچارہ اب کس کے پاس جائے. اب دیکھیں ہاؤسنگ سے ریلیٹڈ سر جتنے ہمارے پاکستان کے اندر مسائل بنتے جا رہے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک وید انڈسٹری تھی جو اپنے پاؤں پہ کھڑی تھی, جو کچھ ارننگ کر کے دے رہی تھی. یہ موجودہ صورتحال میں اگر یہی صورتحال رہی تو یہ ایک بہت بڑا جو آپ دیکھیں گے کرائسس آئے گا, اس کے اندر یہ انڈسٹری بھی بیٹھ جائے گی, اس طریقے سے پرفارم نہیں کر پائیں گے اور لوگوں کا جو ٹرسٹ ہے وہ بھی خراب ہو جائے گا. تو ایک جو جس بندے نے اوورسیز ہے یا پاکستانی جس نے 10 ملین کا سر ایک یونٹ پرچیز کیا, وہ تو کبھی بھی 20 ملین نہیں دے سکتا. اس یونٹ کی پرائس اگر انکریز ہوئی ہے وہ تو کہے کہ میں نے تو آپ سے 10. اور بدقسمتی یہ ہے کہ دیکھیں یہ 4 سال کے اندر جس طرح آپ نے کہا ویٹ اور ڈرائی جو ہے کنسٹرکشن, اگر ڈرائی کنسٹرکشن ہو تو وہی جو آپ کا پروجیکٹ ہے وہ میرا خیال ہے ود ان 12 یا 18 منتھ کے اندر کمپلیٹ ہو سکتا ہے. ویٹ کا جو ہے وہ آپ کا کم از کم اس میں 3-4 سال آپ کے لگیں گے, جتنا بھی آپ جلدی اس کو آپ کوشش کریں کہ آپ ڈلیور کر کے دے سکتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کو باقی آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ جو کنسٹرکشن ہے وہ ڈرائی کنسٹرکشن کی طرف آنا چاہیے, اور دوسرا یہ ہے کہ بلڈر کو یہاں پہ اکاموڈیٹ کرنا چاہیے. آپ نے کیپ کا دیکھا ہوگا, کیپ یونین ابھی جو کنسٹرکشن ایسوسی ایشن ہے وہ اس وقت سراپا احتجاج ہے. گورنمنٹ کے ٹینڈر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں لیں گے ان جو ریٹس کے اوپر, وہ ملک میں ایک علیحدہ سسٹم چل نکلا. اس طریقے سے تو میرا خیال ہے کہ سر یہ معاملات نہیں ہمیں وہ صحیح راستے پہ جاتے ہوئے نظر آ رہے. اور سر اس کے بعد ایک اور چیز آپ سے سر میرا ایک سوال یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا ہائی رائز بلڈنگ ہونی چاہیے, کیونکہ جو ہائی رائز بلڈنگ ہوگی اس سے جو آپ کا پھیلنے کا وہ ایریا ہے وہ بہت کم لے گی. بالفاظ وہ ریزیڈینشل میں اگر آپ 5000 آپ کے اکاموڈیٹ کر رہے ہیں, 5000 فیملیز ہیں, تو ہائی رائز میں وہی آپ کی 100 کنالز کے اوپر جو ہے نا وہ میگا اپارٹمنٹ بن جائیں گے, اور آپ کا میکسیمم جو ایریا جو بیوٹی تھی اسلام آباد کی وہ بھی تقریباً اب میرا خیال ہے کہ ایسا ایسا ختم ہوتی جا رہی ہے. لیکن سوسائٹیز کے اندر سر اس سے پہلے یہ کیوں نہیں امپلیمنٹ کروایا گیا؟ خاص طور پہ جو سوسائٹی آپ دیکھیں جس کا سر 5000-10,000 کنال کے اوپر ایک سوسائٹی بنی ہوئی ہے, تو اس میں ان کے لیے ان کے پاس تو سر یہ جس طرح پانی کا پرابلم ہے, منی ڈیم اپنے ہونے چاہیے. کہ کیا جو سی ڈی اے آر ڈی اے یا جتنے باقی ادارے ہیں کیا وہ اس کے اوپر سر جب وہ اپروو کرتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ بھی یہ اپروول کی طرف جب ہم جا رہے ہیں کہ یہ آنے والے وقت میں یہ پانی کا بھی مسئلہ ہوگا, یہاں پہ ہمیں ٹینکر لانے پڑیں گے, یا باقی اس میں ہمارا سوئی گیس سے ریلیٹڈ جو ہمارا ایشو ابھی چل رہا ہے, ٹھیک ہے, لوڈ شیڈنگ اس پہ ہو رہی ہے, تو سر اس کے اوپر پہلے پلاننگ ہم کیوں نہیں کر پاتے؟ اگر ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ چیز آنے والے وقت میں ہمارے لیے مسئلہ بنے گا, تو اس کے لیے بجائے ہم ریزیڈینشل جو ہے اس کو بڑھاتے جائیں, سنگل یونٹ ہم بنائیں, تو اس کو میگا بلڈنگ جو ملٹی سٹوری بلڈنگ ہے اس کی طرف پوری دنیا میں آپ جاتے ہیں سر دیکھتے ہیں کہ تو وہاں پہ تو 26-30 ایون آپ تو یو اے میں انہوں نے اناؤنس کیا دنیا کا وہ جو بلڈنگ, ابھی پہلے برج خلیفہ تھی, ابھی میرا خیال ہے سعودی عربیہ نے وہ اناؤنس کیا کہ وہ اب دنیا کی سب سے بڑی جو ہے نا وہ بلڈنگ بنانے جا رہے ہیں. تو پاکستان میں سر کیوں نہیں ہو سکتا؟ انویسٹمنٹ بھی ہے, لوگ پیسہ لگانے کو بھی تیار ہیں, لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم اس طرف نہیں جا رہے؟ دیکھیں آپ کے سوال میں درد بھی ہے, لینتھ بھی ہے, اور کافی ڈائیورسفائی بھی ہے آپ کا کوشچن. میں کوشش کرتا ہوں کہ 1 by 1 اس کا آنسر دوں. دیکھیں ہائی رائز ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ فرسٹ آف آل وی آر اے ایگریکلچرل کنٹری. یہاں پہ میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا, جس طرح اب دیکھیں کیا پوری دنیا میں اسی طرح یہ ہے کہ جس طرح اب لینڈ کی کاسٹ ہے, آپ کی لینڈ کی کاسٹ 3 ٹائم زیادہ ہے کنسٹرکشن کاسٹ سے, کیا ایسا ہی بھی ہوتا ہے پورے ورلڈ میں؟ جی, جو شہروں کے اندر زمین ہے اور لوکیشن اچھی ہو تو لینڈ مہنگی ہوتی ہے, اور یہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا ایک سبجیکٹ ہے, دیٹ از ٹوٹلی ڈفرینٹ. لیکن میں اتنا ضرور کہتا چلوں کہ جب آپ ڈیولپمنٹ ڈپینڈ کرتی ہے انفراسٹرکچر پہ. انفراسٹرکچر گورنمنٹ ڈیولپ کر رہی ہوتی ہے یا آج کل جیسے پرائیویٹ سوسائٹیز کر رہی ہیں ایک تھوڑے سے ایریا پہ, لیکن شہر کا انفراسٹرکچر گورنمنٹ نے دینا ہوتا ہے. اب انفراسٹرکچر جب آپ 3 کلومیٹر کی سوسائٹی بنا دیں گے تو آپ کو 3 کلومیٹر کا انفراسٹرکچر دینا ہوگا, اور اگر آپ 3 ہائی رائزز میں اس 3 کلومیٹر کی سوسائٹی کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں تو آپ کو شاید
200 मीटर का इंफ्रास्ट्रक्चर भी ना बनाना पड़े। जी तो बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा बोझ बनता है इंफ्रास्ट्रक्चर के। फिर सिक्योरिटी का एलिमेंट आ जाता है। मल्टी स्टोरी में पीपल फील सिक्योर्ड, दे लिव इन अ कम्युनिटी। और जैसा आज का हमारा फैमिली स्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है कि एवरीवन इज वर्किंग, स्पेशली इन सिटीज, एंड ऑल द किड्स आर गोइंग टू स्कूल एंड कॉलेजेस, तो घर में कोई नहीं है। तो वो जो एक कम्युनिटी लिविंग है, एंड पीपल इन लेस बजट कैन एंजॉय अ लॉट ऑफ अमेनिटीज, जिसमें स्विमिंग पूल है, ग्रीन एरिया है, और इस तरह से कॉन्फ्रेंस हॉल्स हैं वो, या गेमिंग जोन है बिल्डिंग में, ये सब वो एंजॉय कर सकते हैं। अदरवाइज एक कनाल के घर में, 2 कनाल के घर में एक तो बहुत बड़ा बजट चाहिए, और फिर उसको मेंटेन करने के लिए एक बहुत रनिंग बजट, बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड है, जो हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इस वक्त जो आप देखेंगे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो डेवलपमेंट होगी वो मिक्स्ड, बाद अपार्टमेंट्स की तरफ रुझान बढ़ जाएगा, बिकॉज ऑफ द पर कैपिटा इनकम एंड द अफोर्डेबिलिटी ऑफ द लेमैन। जी वकार साहब, जैसा कि जी आपने मैं इस पे जमशेद खान साहब ने बड़ा अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन कर दिया है। मैं इसमें कुछ थोड़ी सी और भी एडिशंस करना चाहूँगा। बेसिकली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग द थिंग इज विच इज़ अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है। लोगों को ये बात समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाई राइज बिल्डिंग्स के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। हमारे यहाँ मोस्टली बिकॉज वी हैव वर्क इन ट्विन सिटीज़, तो हम लोगों ने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, ये मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस है। पीपल वांट टू लिव इन अ लग्जरियस हाउसेज। लोग चाहते हैं खुद से कि जी हम बड़े घर में रहें। बेशक उसकी लॉन्ग रन में उनकी जो है वो कॉस्ट ज़्यादा आ रही हो, बट लेकिन पीपल प्रेफर टू लिव इन अ बिगर हाउसेज, बड़ी स्पेसेस में। बट येस, जब आप उनको अवेयरनेस देंगे बीइंग एन आर्किटेक्ट, और ये चीज़ें आप सोसाइटी में इम्प्लीमेंट करवाएंगे, बताएंगे कि आप यही सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो हाई राइज बिल्डिंग्स में भी अचीव कर सकते हैं, और वो सारी फैसिलिटीज़ जो कि आपको अपने रेजिडेंशियल घर के अंदर एक आइसोलेशन में सेपरेट में मिल सकती हैं, वो सारी चीज़ें आपको हाई राइज के अंदर भी अवेलेबल होंगी। तो इन पे डेफिनेटली लोगों को अवेयर करने की बहुत ज़रूरत है। पीपल वुड लव एंड प्रेफर कि वो फिर हाई राइज में शिफ्ट हों और वहाँ पे जाके रहना शुरू करें। I think quality conscious builder will change the concept. अगर क्वालिटी कॉन्शियस होकर बिल्डिंग बनाई जाएगी, अपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे, तो पीपल वुड प्रेफर टू लिव इन इट। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है इकोनॉमिक्स की डिक्टेशंस। इकोनॉमिक डिक्टेशन यही है कि आज के दौर में और आने वाले दौर में जो अफोर्डेबिलिटी फैक्टर है वो डे बाय डे डिक्लाइन की तरफ है, और लोग इवेंचुअली चाहते सभी हैं कि मर्सिडीज हो या फरारी हो, लेकिन जब आप मार्केट में जाते हैं तो उतने बजट में आपको शायद वो चीज़ नहीं मिलती। तो यू हैव टू मैनेज योर बजट, और वो जो नज़र आ रहा है, जो हो रहा है, और जो अगले 10, 15, 20 सालों में हो रहा है, वो यही होगा कि लोग सभी चाहेंगे कि 100 कनाल का फार्म हाउस हो, 2 कनाल का घर हो, लेकिन होगा ये इवेंचुअली कि जो हमारे लाइफस्टाइल में डाइवर्सिफिकेशन आ रही है। जमशेद साहब, यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, तो आज का मैसेज अगर आप कोई देना चाहें ख़ास तौर पे गवर्नमेंट के हवाले से और एक आम आदमी को। कम्युनिकेशन गैप कम होना चाहिए एक्सपर्ट्स और गवर्नमेंट के बीच में, क्योंकि टेक्निकली वी आर हैंडलिंग द थिंग्स, एंड वी आर द पीपल हु आर डायरेक्टली सफरिंग with the effectee of the wrong policies and the beneficiaries of the good policies. So we want to work, we should work together for the betterness of the society. जी वकार साहब, आज का मैसेज अगर आप डेफिनेटली जी मैं भी ये कहना चाहूँगा कि कम्युनिकेशन गैप कम से कम हो, और जो भी इदारे मौजूद हैं जो कि इस बिल्डिंग सेक्शन को, बिल्डिंग इंडस्ट्री को देखते हैं, उसमें टेक्निकल किस्म के लोग मौजूद हों और वही क्वालिफाइड लोग मौजूद हों, ताकि वो इन सारे सिनेरियोज को अंडरस्टैंड कर सकें और उन पे काम कर सकें, और उस पर क्रिटिकल थिंकिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि ये सारे लोग, और इसके अलावा इस तरह के प्लेटफॉर्म्स, इस तरह के प्रोग्राम्स आए बगाए होते रहने चाहिए हैं, सो दैट लोगों को अवेयरनेस भी मिले और सब लोग एक दूसरे के साथ मिल के एक अच्छा रोल प्ले करें, और हम इस कम्युनिटी को, अपनी सोसाइटी। इसी के साथ नाजरीन, मैं ये भी गुजारिश करता चलूँ अपनी गवर्नमेंट को, ख़ास तौर पे उन लोगों को, वो जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं, हमारे नुमाइंदे हैं, खुदारा आपके ये जो गोल्डन हैंड है, इन लोगों को पहचानें
ان کو اپنی پالیسی کے اندر شامل کریں، ان سے رائے لیں تاکہ ہم ملک کو کس طرح بہتری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں اور کس طریقے سے ہم انفراسٹرکچر جو ہے خاص طور پہ کنسٹرکشن کے حوالے سے ان لوگوں کو اپنی رائے میں، اپنی کابینہ میں شامل کریں جن کی رائے سے کچھ بہتری آئے۔ تو اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ ماجد چودھری کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ